اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم انطقنی بالہدی وألہمنی التقوی ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مرنے سے پہلے جہاں ہماری اصلی شکل لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اسی اللہ کے لگائے ہوئے پردے کے پیچھے ہی ملائے عام میں عریان جانے سے پہلے اللہ ہمیں اپنی غلطیاں درست کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں اس شکل میں معشور فرمائے کہ ہم اپنے اللہ اور اپنے پیشواؤں کے سامنے سرنگوں اور شرمندہ نہ ہوں. بات ہماری نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 31 جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ صفین کی واپسی پر اپنے فرزند ارجمند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک روایت کے مطابق ان کو اور بعض دوسری روایات کے مطابق اپنے دوسرے فرزند کو لکھا ہے. مکتوب وصیت نامہ ہے بہت طویل، یعنی جو امیر المومنین کے خطوط ہیں نہج البلاغہ میں، اس میں 2 مکتوب بہت تفصیلی ہیں. ان میں سے ایک مالک اشتر کے نام ہے اور ایک یہ ہے. یہ پڑھنے سے پہلے جو ہے صرف اس لیے کہ ہم تھوڑا ہمارا ذہن اس ماحول میں آ جائے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وائٹ بورڈ کی ضرورت اس لیے درسوں میں ہوتی ہے کہ بعض اوقات ذہن میں جو ہے نا کڑی سے کڑی ملا کر بعض یعنی ہر بندے کا اتنا ذہن قوی نہیں ہوتا کہ پہلی بات کے ساتھ دوسری کو ملاتا ہے اور زنجیر بناتا ہے. درمیان میں ذہن کی زنجیر ٹوٹ جاتی ہے. وہ ٹوٹی ہوئی زنجیر کو پھر آنکھوں کے ذریعے سامنے استاد ملا دیتا ہے کہ بیچارہ جو درمیان میں غائب ہو گیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو یاد آ جائے کہ پہلے ہم کیا پڑھا ہے. تو وہ جو ہے ایک درس میں وائٹ بورڈ آیا ہے تو پھر جو ہے یوز نہیں ہوا، تو وہ ویسے بھی دعا کریں انشاءاللہ جو ہے جو ہمارے ہیں خدمت گزار ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول کرے، وہ ان کو مزید موفق کرے. تشریف رکھیں. اب آپ جو ہے نا اپنے ذہن کو دعا کریں کہ ساتھ رہے. میں نے یہ 2-3 نقطے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پڑھتے ہیں پھر تھوڑا ہم اس ماحول میں جائیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اور اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی بات کروں، محسوس ہوتا ہے کہ آ جانا اور بات ہے، اور بعض آپ اتنے اچھے ہیں کہ اخلاقی طور پر بیٹھ جاتے ہیں
نماز کے بعد کہ چلو مولوی صاحب کا ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کہ کوئی بھی نہیں آیا. مطلب اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہمیں اپنے اندر وہ احتیاج محسوس نہیں ہوتی. جتنی بات چیزوں کی ہوتی ہے وہ بغیر مولوی صاحب کے کہنے کے، بلکہ مولوی صاحب منع کرتے رہتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں انجام دے دیتے ہیں. اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ چوری کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، ڈاکہ مارنا کوئی آسان بات نہیں ہے. بندہ ضرورت محسوس کرتا ہے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر موت میں خطرے میں کود پڑتا ہے. اللہ نے بھی روکا ہے، پیغمبر نے بھی روکا ہے، معصومین نے بھی روکا ہے، عقل بھی روکتا ہے، لیکن وہ اندر سے اس کا ذہن جو ہے اس طرح گیا ہوا ہے تو اس کو کوئی ماحول یا محفل یا دوست قائل کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان خطرات کو. دینی معاملات میں اس طرح نہیں ہے. اب اس کا پھر میں ایک دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور پھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لوگوں کی ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں، یہ دو قسمیں یہاں ہمیں ضرورت ہے. بعض لوگ دنیا میں آتے ہیں، ان کی زندگی صرف یہی ہوتی ہے کہ بعض کام جو ان کے حرکات و سکنات جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ اس سے خلاصہ ہوتا ہے دو چیزیں. ایک تو مطلب جو حیوان کی زندگی ہے اللہ نے اس کے اندر خواہشات رکھ دی ہیں، بہت قوی خواہشات، وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتی. ایک شیر یا بھیڑیے کا بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، وہ اس کو اٹھاتی ہے، پہلا کام وہ ماں کے پستان ڈھونڈ لیتا ہے. اس کے بعد جب وہ وہاں سے اس کی خوراک ختم ہوتی ہے تو پھر وہ خواہش ہی اس کو رہنمائی کرتی جاتی ہے اور پہلے چھوٹا شکار تو پھر بڑا شکار تو کرنا شروع کر دیتا ہے. اکثر الحمدللہ ہم میں سے آپ دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں، زیادہ نہ مطلب میں نہ تاریخ میں آپ نہ جائیں، تھوڑا زمین پر آ کے دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھ لیں، جتنی آپ کی ایج ہے نا، جو کچھ آج تک آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، اکثریت اپنے دوست احباب ادھر ادھر کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا بعض ہیں، دیکھیں کہ ان کی زندگی یہاں تک ہی محدود نہیں ہے آیا. یعنی خواہش اس کی دن رات، مجھے بھی شامل کر لیں، جہاں جا رہا ہے جو کر رہا ہے اس سے پوچھیں، پیچھے خواہش ہوگی. خواہش جو حیوانی خواہش ہے جس میں حیوان اور ہم مشترک ہیں. کدھر جا رہے ہو؟ جاب پہ. کیوں؟ پہلے شادی سے پہلے کھانا ہے، پیٹ ہے ساتھ، شادی کے بعد بیوی ہے ضرورت، اس کو چاہیے، اس کے چند دن بعد بچے ہیں ضرورت ہے، اس کو چاہیے. جہاں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو مطلب جنگل میں نہیں ہوتی. یہاں آپ نے کپڑے کیسے پہننے ہیں، کلچر، رسم رواج، یہ تمدن جنگل میں نہیں ہے. اس میں بھی ہم کسی نظریے کے وہ اصل قائل ہی نہیں ہے. بس آئے ہیں، دیکھا ہے آبا و اجداد کو، دیکھا ہے ماحول کو، دیکھا ہے دوستوں کو، دیکھا ہے کوچے گلی کو، دیکھا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یعنی کیوں اس کو اپنایا ہے. یہ وہاں ممکن ہے نہ جواب دے سکتے، جواب یہ ہے کہ چونکہ میرے ماں باپ کر رہے تھے، ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا آ رہا ہے،
ہمارے علاقے کی یہ رسم و رواج ہے۔ رسومات میں آبا اور وہ ٹھیک ہے غلط ہے یہ سوال ہی نہیں ہے، غلط ہیں تو غلط، اور غلط ہیں دین اس لیے آئی ہیں کہ آبا تو غلطی کر سکتے تھے، اگر آبا ہی معصوم ہوتے بندے کے تو انبیاء کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ماحول غلطیاں کرتے تھے تو تب انبیاء آتے تھے کہ ماحول والوں کو روکتے تھے کہ یہ ان کو نہ اپنائیں، ادھر ہماری بات سنیں۔ یعنی ایک، میں کہہ رہا ہوں ایک طبقہ ہم میں سے وہ ہے کہ اس کی زندگی ان دو چیزوں میں خلاص ہے۔ اگر ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں اکثر وہی حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وہ پورا کرتے 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 راستے میں ہی ہم مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ابھی بہت کچھ رہتا ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ کوئی اب مومنین کی اپنے آس پاس بڑے بڑے مومنین کی، یعنی کوئی آمادہ بیٹھا تھا علی کی طرح، علی کا ماننے والا، جس کو موت آئی ہو تو اس نے کہا فوز تو بسم اللہ میں تیری انتظار میں تھا۔ اتنا جھٹکا اس کو لگتا ہے یہاں سے چھڑانے کے لیے، یہ جملہ بعض بزرگان نے لکھا ہے، آج وادی عاملی البتہ کہہ رہے تھے کہ امام خمینی کا درس اخلاق ہوتا تھا، انہوں نے یہ جملہ درس اخلاق میں کہا تھا، اور میں نے بعد میں پھر کتاب میں دیکھا ڈھونڈا مل گیا ہے کہ اتنا جھٹکا لگتا ہے اس بندے کو دنیا سے جاتے ہوئے، معمولی نہ سمجھے موت کو۔ حقب قرآن مجید میں آیا ہے، ہزار ہزار سال کا ایک حقب اور کئی عقاب، فرشتہ آ کے پوچھے گا کہ تیرا رسول کون ہے۔ اتنا یہ سخت ایکسیڈنٹ اس کا موت والا ہوگا کہ بعض لوگ کئی احقاب سوچ 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 کے پھر بھی نہیں یاد آئے گا، اتنا کہیں گے کہ ہاں جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ ہمارا رسول ہے۔ رسم و رواج میں آبا اور ہم کلچروں ان کے قائل ہیں۔ یہ بندہ جس کی زندگی اس میں یعنی ہے منحصر ہے کہ خواہشات اور رسم و رواج، وہ بھی ایک قسم کا، یعنی حیوانوں کا وہ جنگل ہے، انسانوں کا یہ جنگل ہے، دو پار والے جانوروں کا یہ تمدن کی شکل میں، یہ تمدن جو ہم نے بنائے ہیں یہ ایک قسم کا جنگل ہے، اور اس جنگل میں شاید اتنی جنایتیں نہیں ہوتی۔ یہ میں جملہ یعنی ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ جس کے پیچھے ہم ہیں نا کہ مغرب سے ہم نے تمدن لینا ہے، وہاں جا کے پوچھیں کہ کیا کیا جنایات ہوتی ہیں۔ ابھی جو پوپ ہے جس نے سیستانی سے بہت بڑا درجہ ہوتا ہے پوپ کا، اور ان کی بھی کئی ہیں قسمیں ہیں، عیسائیوں کی جس طرح شیعوں کی کئی قسمیں ہیں اور سنیوں کی، ان میں سے ایک بعض اب یعنی قائل ہو گئے ہیں کہ نہیں پوپ شادی کر سکتا ہے، نہیں تو یعنی ایک جو بڑا اور وہ مشہور ان کا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں جو پوپ ہے وہ شادی کرنے سے بندہ پلید ہو جاتا ہے، وہ اس کو شادی نہیں کرنی ہوتی، اس نے عبادت گاہ میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب عبادت گاہ میں بیٹھ گیا نر،
تو یہ ہوتا آیا ہے. وہ پھر وہ مطلب عبادت گاہوں میں ہوتی تھیں جنایات کے، لوگ دین سے ہی متنفر ہو گئے. یہ جو سیکولر بنے ہیں وہاں زیادہ وہ ان چیزوں سے ہوئے ہیں کہ یہ تو ہے دیندار جس نے شادی نہیں کی، اس سے تو پھر ہم بے دین اچھے ہیں. وہ چونکہ عورت اگر ادھر چلی جاتی تھی تو وہ جو ان کا منصب ہے اس پر آ جاتا تھا، اشکال ہو جاتا تھا دوسرے دن. تو الفاظ ہم جنس بازی کرتے تھے یہ لوگ اپنے کلیسوں میں، لیکن تھی ناجائز چیز تھی، منفور چیز تھی. ان کے بھی یعنی فطرت انسانی کے خلاف ہے. اب اس نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے کہ اللہ جو پوپ کے لیے مطلب مسئلہ بنتا ہے کہ لوگ یعنی پھر ادھر سے ویڈیو ادھر سے ریکارڈنگ ادھر سے، وہ اصل مسئلہ ہی ختم ہو جائے. یہ کلچر ہے، یہ باقاعدہ روایات میں ہے کہ یہ قوم لوط اور اب جو ان کے پیروکار ہیں یہ کام جو انسان کرتا ہے انسانی تمدن میں ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ یعنی ادھر بھی وہ بل تک تو اسمبلی تک آ گیا. یہ جو پچھلے دنوں میں ہے، اس بل سے پہلے ایک بل کا مسئلہ رہا ہے کوئی جینڈر والا، کیا اس کا نام تھا، وہ نام کچھ اور ہے اور اس کے پیچھے یہی ہے کہ مرد کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ بعض لوگوں کی زندگی اس سے ہے، اتنے اس میں خلاصہ ہوتی ہے، سوچ آتی ہی نہیں ہے، یعنی عقل کا مرحلہ ہی نہیں آتا. بعض ایکٹیویٹیز اس کی خواہشات کے پیچھے ہیں اور دوسری رسم و رواج کے پیچھے ہیں. عقل کا یعنی مرحلہ شروع ہوتا ہی نہیں ہے زندگی میں. انسان شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں خواہشات اور رسومات ان کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اللہ نے جو حیوانات کو نہیں دی چیز وہ عقل ہے، وہ سوچ ہے، وہ فکر ہے، اختیار ہے. خواہش کہہ رہی ہے لیکن اس سے کہ آگے اختیار دیا ہے. اور آپ دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سب نے اپنے اندر یہ چیز موجود کی ہے کہ ہم یوں نہیں ہے کہ خواہش، ہم نے بھی بہت سارے کام ایسے کیے ہیں معصومین، اور وہ تو ہے ہم نے یہ محسوس کر کے دیکھا ہے کہ خواہش کئی دفعہ تھی، ہماری سوچ ہماری فکر جہاں سے بھی آئی تھی، خواہش ہوتے ہوئے ہمارے اختیار نے اس خواہش سے ہمیں روک لیا ہے. یہی مطلب جو اب ہمیں یعنی جو پڑھایا جاتا ہے، یہ کمانے والی مشین ہمارے بچوں کو بنایا ہوا ہے. بہت سارے بچے یعنی ہیں ایسے بھی کم جو جن کی ایج والدین کا ظلم سے مطلب زیادہ ہو گئی ہے شادی سے، ان کو جو اسلام کہتا ہے کہ بالغ ہوئے ہیں ان کو ازدواج ہونا چاہیے، شادی کی عمر گزر گئی ہے، ان کی ہے صحت بھی ہے، لیکن کیوں اس خواہش کو دبایا ہوا ہے. ماحول بھی الحمدللہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے کوئی تگ و دو کرنی پڑتی تھی بے حیائی کے لیے، اب سہولت موجود ہے ہر جگہ پر. تو یہ بچہ اور بچی کیوں رکے ہوئے ہیں ابھی تک، یہ یعنی کیوں نہیں مبتلا ہوئے؟ اور یہاں اس کا اختیار ہے. اس نے وہی جو مغرب کی سوچ ہے کہ آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے ڈگری لینا ہے، آپ نے اسٹیبلش ہونا ہے، ادھر ذہن لے گیا ہے. اس کی خاطر اس خواہش کو، یہ کام حیوان میں نہیں ہے. جو انسان عقل کی وادی میں اترا ہے
عرض یہ کرنا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وہ اب جو ہے دنیا میں آ گیا انسان، اپنے اختیار سے نہیں آیا، اور جانا بھی ہے پھر بغیر اختیار کے. یہاں پر عقل مختلف ہیں لوگوں کے، سمجھ سوچ مختلف ہے. بعض لوگوں کی نظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حتیٰ مطلب یعنی گھریلو امور میں 2 بھائی ہیں، ماں باپ بیٹا ہے، کہ اچھی زندگی، صحیح زندگی، کامیاب زندگی وہ کہتا ہے یوں گزارنی ہے، یہ کہتا ہے یوں گزارنی ہے. اس کی سوچ ہے کہ پیپل پارٹی ہونی چاہیے، اس کی سوچ ہے کہ نون لیگ ہونی چاہیے. مختلف ہے. بات لمبی کر دیتا ہوں میں، اور مطلب جو مجھے خود جس میں نیند آتی ہے وہ پھر آپ کا قصور نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد یہ دین جو آئے ہیں نا، جو ادیان آئے ہیں، اور جہاں دین نہیں آئے، ہر شخص کوئی نہ کوئی مکتب ہے ان کا. مجھے پھر اپنے استاد کا جملہ یاد آ جاتا ہے. یہ جوان یاد رکھیں کہ جو یعنی وہ مغرب کی جھلک دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں نا اس دلہن کے، وہ فرما رہے تھے کہ دنیا میں نا آپ عملی طور پر دیکھیں تو 3 شخص حاکم ہیں، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد. دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، آپ وہ یا بتائے گا کہ میں عیسیٰ یا موسیٰ یا محمد. یہ کون تھے؟ آپ ان کو فالو کریں. کدھر جا رہے ہو؟ محمد اور عیسیٰ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اتنے مجہول شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وہ تانگ پینٹ پہن کے نہیں محمد اور عیسیٰ بنے، یا لمبے بال رکھ کے. پتہ ہے کیسے تھی ان کی زندگی، نقل ہوئی ہے تاریخ میں. یہاں پر جب عقل اختلاف کرتا ہے تو مختلف، میں نے عرض کیا کہ بعض جن کو ہم کیمونسٹ کہتے ہیں وہ بھی کسی نظریے کے قائل ہیں کہ زندگی اس نظریے کے تحت گزارنی ہے. جب انبیاء آتے تھے تو ایک مثلاً قبائلی سسٹم تھا، نظریہ حیات پیغمبر کے آنے سے پہلے وہی قبائلی سسٹم تھا. جو آج کل بھی ادھر افغانستان میں بھی یہ جو جرگہ سسٹم ہے عموماً یہ تھوڑا اس کے قریب ہی ہے، یا ادھر جو ایجنسیوں کا علاقہ ادھر بھی ہوتے ہیں، بزرگان چن لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ان کی بات جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو جانا ہوتا ہے. انبیاء آئے ہیں، بعض چیزوں کی تائید کر دیتے کہ ہاں یہ جو کر رہے ہو ٹھیک ہے. پیغمبر اسلام نے بعض چیزوں کو بالکل نہیں کیا، ایسے نہیں ہے کہ ہر چیز کو کر دیو. بعض چیزیں کہی تھی کہ یہ ٹھیک ہیں، بلکہ ان کی تو مطلب تعریف بھی کی کہ بہت اچھی ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ جو مشکل بات ہے وہ میں اب عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات جو نہیں ہوئی، اور جب تک میں نے نہیں کی تھی اس وقت تک ایسے ہی رہی، ہر بات ہی جیسے ہوا میں تیر مارنے ہوتے ہیں. اب اگر فیصلہ کرنا ہو، نبی کہتا ہے زندگی یہ کامیاب ہے، ابو سفیان کہتا ہے نہیں یہ کامیاب ہے. دین کہتا ہے یہ کامیاب زندگی ہے، شاہ کہتا ہے یہ ہے، امام خمینی کہتے ہیں یہ ہے. اور کوئی اور مشکل جملہ کہہ دوں، مطلب جو ہے امریکہ کہتا ہے یوں ہے، اور جو ہے ایران کہتا ہے یوں ہے.
کیسے کوئی تو ایسا میزان اور ملاک ہو نا جس سے بندہ ان کو پرکھ سکے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں. مثلا یعنی زندگی کا مقصد یہاں ہم کھڑے ہیں اس تک وہ جو ہے نقطہ اے سی کے نیچے دیوار وہاں پہنچنا ہے. یہ درمیان میں یہ دوڑ ہے, یہ زندگی ہے ہماری. جب تک پتہ نہیں چلے گا نا کہ ٹارگٹ کیا ہے, مقصد کیا ہے, اس وقت تک ہم ایک دوسرے کو نہیں ٹوک سکتے. مثلا جب مقصد پتہ چل جائے گا نا کہ وہاں پہنچنا ہے, توجہ فرمائیے, اس وقت ایک بندہ وہاں سے ظاہر ادھر دوڑا جا رہا ہے نا تو شراج صاحب اس کو پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ نقوی صاحب یہ غلط ہے دوڑ آپ کی, یہ جو روش اب آپ نے اپنائی ہے یہ درست نہیں ہے. یا لیٹ کے انہوں نے کلٹیاں کھا رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے. کیوں؟ اگر ہدف دونوں کو معلوم ہے نا تو پھر یہ بات سمجھا سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بھائی جوان بندے کھڑے ہوئے ہیں ایسے اپنا لے کے پوزیشن, یہ سامنے ٹارگٹ ہے, آپ ادھر دوڑ رہے ہیں, ادھر دیوار سے ہو کے آتے ہوئے تک تو آپ کو دیر ہو جائے گی. زندگی تو یہ ہدف تو یہ ہے کہ یہاں سے جتنا سیدھا ترین راستہ ہو اس کو اختیار کرو, اٹھو, بلکہ عام حالت میں نا سٹینڈ میں نہ لو, بالکل ایسے کھڑے ہو کے ایک سیکنڈ بھی آپ کا ضائع نہ ہو. یہ بات نہ ہوئی دین میں ہے, قرآن مجید میں ہے, روایات میں ہے. یہ اب صرف آپ کو پریشان کرنا تھا کہ اگلا درس آپ کو سمجھ نہ آئے. اس بات کو دینی حلقوں میں فقہ میں نہیں کیا گیا, توضیح المسائل میں نہیں لکھا ہوا مقصد زندگی انسان کیا ہے. ادھر یہ لکھا گیا ہے کہ مطلب وضو کس طرح کرنا ہے, نماز کس طرح پڑھنی ہے, حج کس طرح کرنی ہے. اخلاقیات ہیں جو ہم تک اخلاقیات پہنچے ہیں, وہ یہ ہے کہ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, پورا تولنا ہے, کم نہیں تولنا. اس میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوئی. ایک سبجیکٹ ہے دین میں جس پر حوضوں میں بھی پابندی تھی. امام خمینی کی پچھلے دنوں میں عارف سنجانی کی ایک سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو خود فقہا مخالف تھے امام خمینی کے, وہ یہ تھا کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. اس میں یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں یہ بات ہے, یعنی جس پر یہ گفتگو ہوئی ہے کہ مقصد حیات کیا ہے. اور جو ہم نے حتیٰ مقصد کا جو معنی سمجھا ہوا ہے وہ غلط ہے. ہم نے مقصد کا معنی یہی جو یعنی ہم نے دیکھا ہے نا, مقصد یعنی وہی عرض کیا کہ ہماری جو خواہشات کی زندگی ہے, مقصد ہم نے کیا سنا ہوا ہے, مقصد جاب, مقصد بزنس, مقصد آٹا, مقصد کچن, مقصد پیٹ بھرنا, مقصد واش روم جانا, دوسرے دن پھر جانا. وہ جو خواہش تنگ کرتی ہے نا, اس کے خاطر جو ہم اس کو بجھانے کے لیے اندر کی آگ کو جو حرکت کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مقصد. اللہ نے با مقصد کائنات خرچ کی ہے, اور اللہ وہ نہیں ہے جس کے اندر کوئی خواہش ہو وہ پورا کرنے کے لیے کوئی کام کرے. وہ جو خواہشات کے تحت کام نہیں کرتا اس کا مقصد کوئی ہے کائنات پیدا کرنے کا. وہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے, اور اس بے نیاز کا مقصد کوئی ہے انسان کو پیدا کرنے کا. اور وہ اب کہہ رہا ہوں میں, لیکن یعنی سال ہاں لگتے ہیں اور اس کے بعد بھی میرے جیسے گمراہ ہو کے نکل آتے ہیں. وہ ہے انسان بننا.
اس نے کوئی یوں نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملک فتح کرنا ہے انسان کو لے کر، یا کوئی الیکشن کروانے ہیں انسانوں کو لے کر. ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ان کے اپنے اپنے مقصد، وہ اپنا مقصد ان کا انسان کو پالنا ہے. انسان کو پیدا کیا ہے کہ یہ انسان بنے، اس کی خلقت کا شاہکار بنے. یہ ایسی مخلوق ہے جس سے وہ نظر آئے، جو اس کی تمام صفات کا آئینہ تمام نماء صفات خدا ہو. ایسا آئینہ جس کے اندر پورا خدا نظر آئے. یہ باتیں ہم نے فضائل اور نعروں کی سمن میں، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، یہ وہ ہے کہ نہ نظر آنے والا جس کے وجود میں ظاہر وہ جسم تو نہیں ہے، اس جسم سے کچھ صفات صادر ہو رہی ہیں، جو صفات حیوانی نہیں ہے. ماورد. اچھا، یہ معصومین توفیق طاعت الہی بلند تر سلام اللہم صلی اللہ. اچھا معذرت. اب جب یعنی ہم یہاں پر آ گئے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم اب لگے ہوئے ہیں یعنی وہ زندگی کا مقصد، اس تک پہنچنے کے لیے کون سی روش کامیاب روش ہے. میں نے عرض کیا کہ عقل نے کوئی بھی یعنی جتنے مکاتب ہیں نا، اب عرض کیا کہ بعض دینی مکاتب ہیں، بعض غیر دینی مکاتب بھی ہیں، جو انسانوں نے مل کر ایک بنا لیا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے نا قانون آئین، یہ برطانیہ کا اصل بنا ہوا ہے. انہوں نے مل کر بنایا ہے. دیکھا ہے یہ نقصان ہوئے ہیں، ان نقصانات سے بچنے کے لیے انہوں نے عقلاء نے بیٹھ کر بعض آئین بنائے، بعض بہت اچھے آئین بنائے ہیں، بہت اچھے قوانین بنائے ہیں جنہیں تمدن اس سے ترقی بھی کی ہے. لیکن گزارش یہ ہے، یہ اس لیے متعصبانہ جملہ نہیں ہے کہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اتنے بڑے عقلاء اس مرحلہ تسخیر کائنات تک پہنچنے تک بھی لگتا ہے کہ ان کی زندگی کامیاب نہیں ہے، چونکہ وہ خود بتاتے ہیں، ان کی خبریں بتا رہی ہیں کہ جتنا وہ تمدن زیادہ ہوتا جاتا ہے، زمین تسخیر زیادہ ہوتی جاتی ہے، زندگی الجھنوں کا شکار ہے. وہ الجھنیں کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہیں. ہائے ہائے، آج بہت ہی آپ کو نا انشاءاللہ معاف کریں گے کہ اگر ساتھ چل رہے ہیں تو باتیں تو ستانے والی ہیں، چونکہ سنی اس طرح نہیں ہے رواج مطلب درسوں کا. اب یعنی دین میں بھی ایسے ہوا ہے، دین اسلام میں بھی ایسے ہو گیا. آپ کہہ سکتے ہیں بے شک کھل کے بات کریں کہ اچھا وہ نہیں مطلب ان کی الجھنیں نہیں ختم ہوئی تو پاکستان دیا تھا اسلامی جمہوریہ جو لا الہ کے نام پر ہے، جو شاید پہلا ملک ہے دنیا میں جو یعنی خالصتاً اللہ کے نام پر جس کے لیے شہادتیں ہوئی اور مطلب حاصل، اس کے بعد کوئی اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا. اس سے تو اب نہ بندہ تعصب میں جائے تو بالکل ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے دھڑا دھڑ، وہ بچہ اسلام آباد میں ہوتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ
شاید ان چند سالوں میں 70 لاکھ بندہ ہمارا پڑھا لکھا وہ دھڑا دھڑ رش لگا ہوا ہے وہاں پاسپورٹ بنانے اور ویزے لگوانے میں. قیمتی گوہر اور جوہر ہمارے. ٹھیک ہے جن وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پڑھ کے کیا کرنا ہے. کدھر کریں گے جہاں تو وکیل وہ کامیاب نہیں جو پڑھا ہوا ہو، وہ کامیاب ہے جس کے جج کے ساتھ رات کو بیٹھ کر شراب پیتا ہو، ادھر سے فون کر دے اس کو کہ سائیں اپنا بندہ پہ ہوندا ہے اس دا. ٹیچر وہ کامیاب نہیں ہے جو پڑھا اچھا سکتا ہو، وہ زیادہ کامیاب ہے جو یہ بھی آپ کے دور کی بات ہے. آج کل وہ کامیاب ہے جو لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پیتا ہو، وہ پسندیدہ ٹیچر ہے. کیا کیا جائے زندگی. میں نے مجالس میں بھی یہ جملہ کہا ہے اور اب جن شروع کر رہا ہوں اور